رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائل بار بار مانگتا آ رہا ہے. پوچھے کیا ہے؟ بولے بہت بڑی حاجت کی ضرورت ہے. میرے گھر 9 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہے، ان کی شادیوں کا ہے اور کچھ قرض ہے، یہ تمام چیزیں ادا کرنا ہے یا رسول اللہ. میری قرض کی ادائیگی اور 9 لڑکیوں کی شادی کا اہتمام نہیں ہو پا رہا ہے. آقا نے فرمایا گھبرا مت، جا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ جا کر میرا نام کہنا اور وہ تجھے عطا کر دے گا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دوپہر کے وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سائل مانگنے والا پہنچا. دستک دے رہا تھا، اندر سے آواز آئی سالن کو اتنا گاڑھا کیوں کر دی؟ عرق ملا دے تو سالن زیادہ ہو جاتا، جب زیادہ ہو جاتا تو 4 گھر سالن چلا جاتا. اتنا سوکھا سالن آپ نے کیوں بنائی؟ گھر میں آواز چل رہی. اب وہ سائل سوچا سالن کا مسئلہ چل رہا، مجھے کیا ملے گا؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نکلے. پھر کچھ دیر ہوئی تو عصر ہو گئی، مغرب کے وقت. پھر ہمت کر کے دروازے میں کھڑے ہو گئے. آواز دینا ہی چاہتے تھے، اندر سے آواز آئی بتی کو اتنی کیوں بڑھائے؟ کم کرو بتی کو، تیل زیادہ جل رہا ہے. بتی کم ہوتی تو آرام سے تیل زیادہ دن جلتا اور زیادہ بتی رہنے سے تیل زیادہ جل جاتا ہے. پھر سائل سوچا اب سالن کا مسئلہ دوپہر میں تھا، شام کا مسئلہ تیل کا مسئلہ ہے، مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ اتنے میں دروازہ خود کھلا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں آ گئے. آ کر فوراً پوچھنے لگے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے؟ بولے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا میں سائل ہوں، کچھ مانگنے آیا. بولے فرماؤ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے. تو فوراً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ادب سے آ کے فرمایا کیا حکم ہے میرے آقا کا؟ بس کچھ نہیں، میں سائل ہوں، آپ میری ضرورت پوری کر دیں تو کافی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ سے ان کے ہاتھ کو پکڑا، سیدھا میدان میں لے گئے. میدان میں جانے کے بعد اونٹیں رکھی ہوئی تھی. ایک اونٹ کی رسی آپ نے تھامی، بہت اونچا پورا تندرست اونٹ کو آپ نے ہاتھ میں رسی دے کر کہا جا یہ تیرا ہے، اسے بیچ کر تیری پوری ضرورتیں پوری کر دے. سائل خوش ہوا اور دستبوسی قدمبوسی کیا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی رسی اونٹ کی ہاتھ میں لے لیا. 4 قدم آگے نہیں بڑھا، وہ ایک اونٹ کے پیچھے 100 اونٹ آنے لگے اور 100 اونٹ کی رسی وہ ایک اونٹ کے رسی پہ بنا ہوا ہے. پھر چلا کے کہا عثمان آپ نے ایک اونٹ دیا تھا، یہ 100 اونٹ آ رہے ہیں، یہ 100 اونٹ کیا ہے؟ عثمان غنی نے کہا تو نے ایک مانگا تھا، وہ بھی سرکار کے نام سے مانگا تھا، میں سردار اونٹ عطا کر دیا، وہ ایک بھی تیرا، پیچھے جو 100 آ رہے ہیں وہ 100 بھی تیرے. وہ سخاوت کا دریا دیکھ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھڑا ہو گیا اور ادب سے عرض کیا سائل حضرت سمجھ میں نہیں آیا، دوپہر آیا تھا سالن پہ آواز آ رہی تھی، شام وقت آیا تو یقیناً چراغ کا مسئلہ چل رہا تھا، یہ کیا بات تھی؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میری ہی آواز تھی، سالن کے بارے میں میں نے ہی کہا تھا، میں نے چراغ کے بارے میں میں نے ہی کہا تھا. ہاتھ جوڑ کے کہ آپ کی سخاوت کا یہ عالم اور یہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا. تو سائل کو حضرت نے جواب دیا سن عثمان کی زبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اللہ کے پاس دینے کی باری آتی ہے زیادہ سے زیادہ دیتا ہوں اور اللہ کے پاس لینے کی باری آتی ہے یعنی حساب کتاب کے معاملے میں آگے بڑھوں، سالن کا حساب مجھے دینا ہے، چراغ کا حساب مجھے دینا ہے، کم سے کم خرچ کروں تاکہ مجھے دینا ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کروں تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ لینا ہے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت مشہور تھی. آپ ایسے سخی دل والے تھے، آقا جب بھی آواز دیتے اتنی دولت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے دی تھی، آپ نے ہر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے آگے آگے بڑھتے اور آخری وقت بھی ایسا ہی رہا. مسجد کے اندر قرآن پاک کے پہلے پارے کی آخری رکوع کے آخری آیتوں میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اسی آیت پہ ظالم نے حملہ کیا، خون نکلا اور وہ آیت پہ خون ہو گئی، آپ شہید ہو گئے.
تو میرے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آج ہی کے دن ہم اہل سنت والجماعت بڑے عقیدت کے ساتھ خلیفہ صوبہ کا نام لے کر شہادت کا تذکرے اور ان کے فیضان کے باتیں ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے 5ویں پارے کی 5ویں رکوع میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ صِدِّيقِينَ شُهَدَاء وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے دوست ہیں وہ لوگ جو نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور میں اسے بہت محبت کرتا ہوں، یہ میرے دوست ہیں۔ اور اے اللہ ہم کو ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، کس پر کیا؟ نبیین پہ کیا، صدیقین پہ کیا، شہداء پہ کیا، صالحین پہ کیا۔ نبیین سے مراد آدم علیہ السلام سے عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام، صدیقین سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد الانبیاء کی تحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شہداء سے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر امام حسین کی شہادت تک جتنے شہید ہوئے تمام شہداء کی جماعت کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے۔ پھر نبیین، صدیقین، شہداء والصالحین، صالحین سے مراد نیک اولیاء اللہ، جتنے اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں پورے تمام اولیاء اللہ کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں اللہ والوں کا ذکر کرتے ہو وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور اللہ کے ولیوں کے پاس جایا آیا کرو، کیا ہوتا ہے؟ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، اچھوں کی صحبت اچھی رنگ لاتی، بروں کی صحبت برا رنگ لاتی۔ آج پوری دنیا کے اندر کرونا کی وجہ سے انسان کو انسان دشمن بنا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ مرنے کے بعد بھی میتوں میں شریک مت ہو، نہیں معلوم اس کے جراثیم اپنے کو پکڑے تو اپن بھی آؤٹ ہو جائے۔ تو لیکن میرے پیارے ہم کو پتہ چلا مرنے کے بعد بھی کرونا پیشنٹ سے جان جا سکتی ہے، تو پتہ کیا چلا؟ ایک وائرس انسان میں گھس جائے، وہ جان ہمارا لے لے، قاتل والا جسم بن جائے۔ اور آج کی پوری دنیا کی تحقیق ہے کہ اس سے بچو تاکہ تمہاری جان بھی جائے گی، سب کی جان بھی جائے گی۔ وہ میت آنے کے بعد پتہ نہیں چل رہا کیسے کہاں چلے جا رہے ہیں۔ غسل بھی ہو گیا، نماز جنازہ بھی ہو گئی، تکبیر بھی ہو گئی، تو مطلب اس کے اندر جراثیم کا ٹمپ اتنا ہے کہ مرنے کے بعد بھی آگے والے کو نقصان اور جان جانے کا ڈر صرف یہاں تو پورے میں پورے ورلڈ میں چل رہا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہمارے حضرت نے بڑے اچھے انداز سے بتایا، طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مغفرت فرمائے، ان کا فیضان ہم سب پہ جاری فرمائے۔ حضرت قبلہ موٹے لفظوں میں فرماتے، تفسیر روح البیان کی تفسیر میں بیان کرتے کرتے آپ نے بتایا میاں مسجد میں میت آ گئی، امام صاحب بڑے مقام والے ہوتے، مسجد کے امام صاحب کا بڑا اونچا مقام، ہمارے روحانی باپ ہے، امام ہمارا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، امام کے بازو ہم ٹھہر نہیں سکتے، امام سب کے آگے ٹھہرتا ہے۔ قرآن میں 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا تم کو جب اٹھائیں گے تمہارے اماموں کے ساتھ اٹھائیں گے، جب تمہارا امام مسکرا کے دیکھ لے گا تم کو جنت مل جائے گی۔ اور مؤذن کا مقام بھی بہت اونچا مقام بتایا گیا، جہاں تک اذان کی آواز جائے گی شیطان بھاگتے رہے گا، اور مؤذن صاحب جس کو مسکرا کے دیکھ لے وہ جنتی ہو جائے گا۔ تو اسی لیے امام مؤذن صاحب سے لنک اچھی رکھنا چاہیے۔ جب امام مؤذن صاحب قبلہ کا یہ مقام ہے تو اللہ کے خلفاء کا کیا مقام ہوگا، نبی کے خلفاء کرام کی کیا عظمت، کیا شان ہوگی۔ تو حضرت قبلہ فرماتے میاں میت آ گئی تو امام صاحب بھی پلٹ کے پوچھتے ہیں بھائی اجازت ہے کیا پڑھانے کی؟ مطلب پاور نہیں ہے ان کو نماز پڑھانے کی۔ نماز جنازہ کی میت آ جائے، میت کا ولی جس کی میت ہے، ان کے باوا، ان کے بھائی، ان کے چچا، ان کے خالو، ان کے ماموں، باوا کی ہے تو بیٹے سے اجازت لو، بیٹے کی ہے تو باوا سے اجازت لو، جو ان کا متولی یعنی قریب والا ولی، قریب والے کو کہتے ہیں ولی۔ اب میت آ گئی، کون ہے ان کا ولی؟
लावारिस मैयत भी आगे जो लाया उन जिम्मेदार होता। उसको पूछते हैं भाई इजाज़त है पढ़ाने की? इमाम साहब की इजाज़त है। जब इमाम साहब को इजाज़त मिल गई, इमाम साहब नमाज पढ़ा। तो हज़रत क़िबला बताते हैं मियाँ मैयत के वली में इतना पावर, बाप का इंतकाल हुआ, बेटा ठहरा, बेटे से पूछने इजाज़त है? तो बेटा बोला मुझे भी इजाज़त है। वो बेटे से पूछ के नमाज पढ़ाए क्योंकि मैयत का वली है वो। तो बोले कि हज़रत सैयदा ताहिर रज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती मेरे पीर व मुर्शिद कि देखो मियाँ मैयत के वली में इतना पावर है तो अल्लाह के वली में कितना पावर नहीं है। अल्लाह ने मैयत के वली में इतना ताकत और क़ुव्वत दे दी। इमाम साहब को बोल रहे हैं इमाम साहब पढ़ाइए, इजाज़त है। तो फिर अल्लाह का वो वली होगा जो अल्लाह का प्यारा होगा और वो क़ब्र के अंदर होगा तो भी फ़ैज़ पहुँचाता है, क़ब्र के ऊपर होगा तो भी फ़ैज़ पहुँचाता है। तो इसीलिए अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, सालिहीन की जमात और शुहदा उससे आला दर्जा है। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक वाहिद शख्सियत का नाम, कुरान को एक जगह जमा करने में वाहिद शख्स, कामिल हया वल ईमान और शर्म व हया के बहुत पावर। आज हम कहाँ बोले वहाँ ज़रूरत हो जाती है। हज़रत उस्मान गनी पूरी ज़िंदगी एक ही तहारत खाने के सामने गुजारी। इत्तेफाक हुआ दूसरी जगह जाने का पहली बार दूसरे तहारत खाने को गए और ज़रूरत से पानी होके आ गए, जिस्म पूरा सड़ गया। लोग देखने वाले देखे क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? तो उस्मान बोले थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद आपका जिस्म पूरा सही चला। लोगों ने दरियाफ़्त किया तबीयत तो ठीक है? बोले ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपका पूरा जिस्म सूख गया और आप एकदम आप नॉर्मल हो गए, क्या बात? तो उस्मान गनी कहने लगे मैं आज गलती से हमेशा एक लोटे के सामने बढ़ाना होता था, आज दूसरे लोटे के सामने बढ़ाना हुआ तो शर्म आ गई। इतनी शर्म, अल्लाह अकबर, इंसानों के सामने नहीं, लोटे के सामने, अपना जिस्म दूसरे लोटे के सामने मैं आज बढ़ाना हुआ था। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शर्म व हया के कामिल पैकर जिससे फरिश्ते हया करते थे। और वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका देख के कहते मेरा उस्मान आ रहा है, वो से पहचान लेते मेरा उस्मान आ रहा है। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, उनकी अज़मत, अल्लाह 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 के रसूल फरमाते ज़ुन्नूरैन कहे गए मेरे दो साहिबजादियों के शहजादे, एक बेटी दिए फिर दूसरी बेटी, और वो पूरी कुरान को जमा करने वाले, जामिउल कुरान कामिल हया वल ईमान, अमीर मोमिन सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और बगैर इनके नाम लिए बगैर जुमे का खुतबा नहीं होता, बगैर इनके नाम लिए बगैर तरावी की नमाज़ों में तस्बीह मुकम्मल नहीं होती, बगैर इनके नाम लिए बगैर खुलफ़ा राशिदीन की फ़हरिस्त कंप्लीट नहीं होती। इनके नाम के लिए बगैर फ़हरिस्त तो फ़हरिस्त। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मामला होता तो उस्मान को याद करते। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की सक़ावत का भी बेमिसाल बेमिसाल, एक दो नहीं हज़ारों वाक़िया। जब भी कुछ मामला होता उस्मान खड़े हो जाते, या रसूलुल्लाह इस काम के लिए मैं देने तैयार। और उस्मान गनी ने दुनिया वालों को दावत दी प्यारे माल खर्च करने से अल्लाह के राह में कम नहीं होता और अल्लाह ताला उसको दोबारा कई तरीके से नवाज देता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपके सामने कोई गोर गरीब परेशान दिख रहा उसकी मदद कीजिए। आज हमें दर्स फ़िक्र है सखावत करने की आदत डाली और ये बखालत छोड़िए, नीयत रखिए अल्लाह ताला अरबाब बनाने वाला है, माफ़ करने की नीयत रखिए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में एक दूसरे को दरगुजर करना। मेरे आका ने बार बार तीन बातें फरमाते, अरे आपस में मोहब्बत में कुछ इख्तलाफ आ जाए तो क्या करो, जो रिश्ता तोड़ा उससे रिश्ता जोड़ो, जो मुखालिफत की उसको मुखालिफत को दूर करो, जो अपने से मुँह मोड़ना चाहता है उससे मुलाकात करो, सच्चाई दिखाओ। तो ये दीन की अहम बातें हैं जो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने इस काम में अल्लाह के रसूल की हर बात पर, हर मामले पर पहल करते और उस्मान गनी अपनी नज़रों को नीचे रखते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जंग में जाओ
اور نظر نیچی رکھو، جیتو یا ہارو آ جاؤ۔ تو لوگ آنے لگے تو لوگ دیکھنے لگے، تعجب کرنے میں لگے۔ ایک سے ایک حسین عورتوں کو بھیجا گیا تو انہوں نے نظروں سے نظر نہیں ملا، نیچے رکھی۔ اس حسین لڑکیوں نے پوچھا کیا ہو گیا تم کو، کس نے جادو کر دیا؟ ہم جیسے حسین خوبصورت کو نظر آئے گی؟ ان لوگوں نے کہا صحابہ تمہاری کو جو حسن ملا ہے، خوبصورتی ملی ہے، جس کے صدقے میں ملی ہے وہ ہمارے نظروں میں ہے۔ یہ سب کو، دنیا کو، زمین آسمان کائنات کو جو خوبصورتی ملی ہے یہ میرے نبی پاک کا صدقہ ہے اور وہ ہمارے نظروں میں ہے۔ بولے اٹھا کے چہرہ دیکھتے کیوں نہیں؟ تو بولے یہ دیکھنا منع کر دیا گیا، ہمارے نظروں میں آقا کی بات ہے، آقا کی ذات ہے اور ان کے جیسی دنیا میں کوئی شخصیت نہیں۔ جبکہ صحابہ کا بھی جذبہ تھا، آج ہم اہل سنت و جماعت کے اندر وہی پیدا کرنا ہے، کثرت سے درود پڑھنا ہے اور یہ بلا وبا ہر چیز سے بچنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 3 بار یہ دعا پڑھ کے کھا لیا کرو، پی لیا کرو، انشاءاللہ ہر بلا آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ نہ زمین کی نہ آسمان کی دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کر پی لو، کھانے پہ دم کر لو، جسم پہ دم کر لو، آپ کے اوپر وبا و بلا کچھ نہیں آئے۔ آپ سن کے تعجب کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ روٹی اور بوٹی رکھی گئی۔ چچا جان دسترخوان بچھا کر سارے صحابہ کو دعوت دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روٹی بوٹی کو کھا رہے تھے۔ چوتھا یا 5واں نمالہ تھا، ہاتھ منہ کے قریب آیا، اندر سے بوٹی بولنے لگی، یا رسول اللہ مجھ میں مت کھائیے، مجھ میں زہر ہے۔ آقا نے سن لیا اور یہ بھی پوچھ لیا کس نے ملایا؟ بوٹی نے بول دی آپ کے چچا جان نے ملایا۔ آپ نے چچا جان کو بلایا، چچا جان ادھر آئیے۔ چچا جان آ گئے۔ آقا چاہتے تو وہی روٹی بوٹی ان کے منہ میں ڈال دیتے، تو کیا حشر ہوتا؟ وہ بوٹی زہر کا کام ان کو کر دیتی، وہ اللہ کو پیارے ہو۔ لیکن آقا نے نہیں کیا، مسکرایا، بلا کے پوچھا یہ بوٹی بول رہی ہے، آپ نے اس میں زہر ملایا؟ بولے ہاں میں نے ملایا۔ چچا جان کیوں؟ تو ہاتھ جوڑ کے اس کے میں دیکھنا چاہ رہا تھا آپ نبی سچے ہیں یا نہیں۔ آپ نے دیکھ لیا؟ بولے ہاں دیکھ لیا۔ پھر آقا نے بولے کھا لوں؟ بولے مت کھاؤ، اب معلوم ہے کھائے تو کیا رگڑ ڈالے والا۔ آقا نے مسکرایا، یہ بھی دیکھ لو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ پڑھا بسم اللہ الذی، بسم اللہ، لا کا نام اللہ کے نام میں وہ چیز ہے، لا یضر، کوئی دنیا کی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے اللہ کا نام لیا، پھونکا اور دم کر کے کھا لیا اور وہ چیز شفا ہو گئی۔ چچا جان دیکھ کے حیرت میں آئے، پریشان ہو، زہر کو شفا بنا دیا۔ بولے میں نہیں بنایا، اللہ کے نام میں ہوتا، اللہ کے ذکر میں وہ تعلق ہے۔ تو اسی لیے نبی پاک نے رب ذوالجلال کا نام بتا کر کہا اللہ کا نام لو، اللہ کا نام اس میں اعظم ہے اور اللہ کے نام پہ ہی آپ کام کرو، اللہ پاک اس میں ایسی برکت عطا کر دے گی، زہر کو یعنی شفا والی بنا دے گی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمزم کا پانی پی لو، سارے بیماریوں سے نجات ملے گی۔ لیکن ہم لوگ زمزم کب کرتے ہیں؟ مرنے کے بعد دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ پیارے وہ کام تو ہے، اس کے لیے بھی مرنے سے پہلے اپنے کو پینے کی ضرورت ہے، اور زمزم کو پینا ہے تو بیٹھ کے نہیں پی سکتے، اس کا بھی ادب ہے، کھڑے ہو کر لنگے سر قبلہ رخ ہو کر دعا پڑھ کے پینا ہے۔ اللہم علما نافعا رزقا واسعا، مولا میرے علم نفع دے، میرے رزق میں وسعت دے اور میری عمر میں درازی دے اور مجھے مکہ مدینہ دوبارہ دیکھنا نصیب فرما۔ اب جو دعا کرتے ہیں اللہ کے طرف رجوع ہو کر قبلہ رخ ہو کر وہ پانی پینے، اللہ وہ پانی میں شفا رکھا ہے اور وہ پانی پینے والے کو ہر بلا، علم میں اضافہ، عمر میں اضافہ، رزق میں وسعت، یہ سب فائدے یقین ہونا چاہیے۔
آپ درود شریف پڑھ کر قبلہ رخ ہو کر اس زمزم کے پانی کو ادب و احترام سے پی کے دعا کریں، اللہ پاک آپ میں علم میں اضافہ، رزق میں اضافہ، عمر میں اضافہ، اور جو دعا کرے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو مکہ مدینہ جا کے آئے ہیں، جو اپنے سر کی آنکھ سے مکہ دیکھیں، ان کو کیا پوچھنا، چاہے حج ہو یا عمرہ، یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی، قرآن کی تلاوت بہت کرتے تھے اور کہتے تھے پیارے کچھ بھی بیماری آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو بیماری کو بھگاؤ، قرآن کی تلاوت کرو سارے بلاؤں دور ہو جاتے۔ اب جتنے بھی ہارٹ کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اگر آپ ہارٹ سے نہیں مرنا چاہتے تو آسان راستہ ہے، سورہ یاسین پڑھ لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، جو قرآن کا دل بھی ہے، اور جو کوئی سورہ یاسین پڑھے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور جو سورہ یاسین روزانہ کثرت سے پڑھے گا یا سنے گا یا پڑھنے والوں کو بٹھا کر سنے گا یا خود پڑھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دل مضبوط ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور سورہ رحمان کے لیے فرمایا گیا قرآن کا دل دماغ، اور سورہ رحمان پڑھنے سے روٹی میں برکت ہوتی، سورہ رحمان پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں درازی فرماتا ہے، سورہ رحمان پڑھ کے جو دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یعنی بار بار قرآن پڑھا دو، اور میرے آقا نے فرمایا افضل العبادت قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے، بہترین عبادت پڑھنا ہے۔ ہم لوگوں کو ذہن بنا ہوا ہے رمضان میں پڑھنا قرآن چاہیے، نہیں پیارے روزانہ پڑھنا۔ 2 باتیں ہمارے پاس مشہور ہو گئے، قرآن پڑھو رمضان میں، زکوٰۃ دو رمضان میں۔ منگنے آ جائے نہیں رمضان میں آئیے، رمضان میں دیتے ہیں، کتنی بری اور غلط بات ہے۔ آپ کے پاس جو ہے دو، نہیں ہے تو ہاتھ جوڑ کے معافی چاہو۔ آج کل کس کے پاس نہیں ہے 700 کرنے، فون پے چل رہا، موبائل پے چل رہا، گوگل پے چل رہا، وہی دیو اس کے ذریعے۔ اب ایک سے ایک فقیر کے پاس بھی اکاؤنٹ نمبر آئے ہیں، فون ہے، فون کے ذریعے اس کو بھی مل رہا، بھیجا وہ 10 روپے 20 روپے 100 روپے آپ کی خیرات کے آپ کی بھیک کے ذریعے اس کو روزگار مل جائے تو اچھی بات ہے۔ اگر کوئی بات ضرورت مند آ رہا اس کو خیرات ہو، آپ سے جو بنتا ہو، یہ مت سمجھو یہ کرنے سے یہ ہوگا، یہ کرنے سے یہ ہوگا، نہیں۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان اور کیفیت تھی کہ تلاوت قرآن کثرت سے کرتے تھے، اور جو کوئی آتا تو تلاوت قرآن کی دعوت دیتے تھے، کیونکہ جامع القرآن تھے۔ اور دوسرا کامل حیاء والایمان، حیا کی دعوت دیتے تھے، شرم و حیا کی پائکر ہو جاؤ، اپنی چیزوں سے بچو، اپنی نگاہوں کو بچاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یقیناً زبان اور اپنی شرمگاہ سے بچو، خیر کے پہچان کرنے کو سخت منع کریں، اور زبان سے اچھی گفتگو کرو، گندی گفتگو نہ کرو، اور زبان سے پیاری پیاری گفتگو کرو، اپنی زبان کو روکو، برے باتوں سے بچو۔ آج ہماری زبان کھل گئی تو رکتی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بذا جفا، جس نے بد زبانی کی اس نے ظلم کیا۔ ہم لوگ کچھ پہ نہیں ہے 50 گالیاں دے تو شاید ہم اور بڑے رکھنے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ وہاں کا خالی ہو رہا ہے، اس میں آپ کے لیے غلط ریکارڈ جمع ہو رہا ہے، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہو رہا ہے۔ اپنی زبان کو نعت نبی میں لگاؤ، اپنی زبان کو تلاوت قرآن میں لگاؤ، اپنی زبان کو اللہ 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 کا ذکر میں لگاؤ۔ اللہ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کہتا ہے دیکھو کون بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے تو اکیلا یاد کر، میں تجھ کو اکیلا یاد کروں گا، اور تو تنہائی میں یاد کر، میں تنہا یاد کروں گا، تو مجمع میں یاد کر، میں فرشتوں کے مجمع میں یاد کروں گا۔ آج مدینہ مسجد میں ہم اتنے لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر سن رہے ہیں یا کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنے لوگ بیٹھے ان کے نیکیاں لکھے جائیں گے۔ تم تو ایک مدینہ مسجد یعقوب پورے میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہو، نورانی مخلوق میں اللہ بیٹھ کے کہے گا جتنے بیٹھے ان کے نام لیے جائیں گے،
اور ان کا وہاں تذکرہ ہوگا، تو کتنی اچھی بات ہے۔ بس قرآن میں بھی اللہ نے دوسرے پارے کی دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم ناشکری پنا مت کرو۔ تو اسی لیے وقت اچھا ہے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اہل سنت والجماعت کے مطابق آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ضرور فاتحہ خوانی کریں۔ ان کے جو واقعات ہم سن رہے ہیں، اور حضرت کی ثقافت، تلاوت قرآن اور خیرات، اور حضرت کے یعنی شرم و حیا کی وہ پابند، وہ چیزیں جو فرشتے بھی حیا کرتے تھے، تو کیا مقام تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اسی لیے ہم میں ہر چیز سے، اپنی نگاہوں سے گندی چیز دیکھنے سے بچیں، گندی چیز سننے سے بچیں، گندی بولنے سے بچیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ صبر کا مادہ ہمیں عطا کریں، اور قرآن کی اپنا وقت کو، اپنا روزمرہ وقت کو ایک مقام پہ لگائیں۔ 5 وقت نماز پڑھنا ہے، اپنا وقت ادھر لگانا۔ یہ لاک ڈاؤن جب سے ہوا لوگوں کو فرصت ہی فرصت ہو گئی ہے، تو فرصت ہے تو اس فرصت میں اپنے وقت کو ٹائم ٹیبل بنائیں۔ 5 نمازوں کے بعد کچھ دیر قرآن کی تلاوت، اس کے بعد کچھ دیر کتابوں میں وہ، یعنی تو آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو اچھے واقعات سنیں، اہل سنت کے علماء کے خطابات سنیں، ان کے بیانات سنیں، اور تھوڑا وقت نکال کر اپن خود بھی درود شریف کا دستر بچھائیں۔ درود پاک اتنا بڑا کام کر دیتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن میں 114 سورے اور پورا مکمل قرآن 30 پارے، اور یہ 23 برس میں قرآن اترا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایک ترتیب دینے کا پروگرام ہوتا ہے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بڑے خدمات، اور خود آقا نے فرمایا قرآن پڑھو ہر بیماری سے بچو۔ اب لوگوں کو بڑی فکر لگی ہوئی ہے، تو آپ روزانہ قرآن کی تلاوت فجر کے بعد کرو یا عشاء کے بعد کرو، جب کرتے کرو، لیکن یاد رکھو جب بھی پڑھو لیکن سکون سے پڑھو، جملے کو الگ الگ کر کے پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو، تو کیا ہوگا؟ دل و دماغ کو سکون ملے گا۔ قرآن پڑھنا اللہ سے ہم کلام کرنا ہے۔ کوئی ہے بندہ جو اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے، قرآن پڑھو، تو کیا ہوگا؟ دل کو سکون ملے گا۔ جو دعا کریں اللہ دعا کو قبول فرمائے۔ اپنا وقت قرآن کے لیے اپنے لیے نکالیے، اپنے بچوں کے لیے نکالیے، بچوں کو پڑھائیے سورہ رحمان، سورہ یاسین 3 بار قل هو اللہ پڑھے تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، اور میرے آقا بھی فرمائے، مولا کائنات بھی فرمائے، خلفاء علماء اولیاء اللہ سب فرمائے سوتے وقت کم سے کم 1 مرتبہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لو تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، ایک شبینہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو اسی لیے قرآن کے سورہ فاتحہ 3 بار قل هو اللہ احد، آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے۔ آیت الکرسی میں 3 برکت بتائی میرے آقا، ایک پیر یہاں رہے گا تو دوسرا پیر جنت میں رہے گا۔ کون نہیں چاہتا؟ تو بس آیت الکرسی سب کو یاد ہے، بچے کو یاد، میں پڑھو روٹین میں لاؤ، کثرت سے پڑھو، اور اس میں اعظم ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کا نام پہلے آیا ہے، اور اس میں اللہ نے بہت برکتیں رکھی۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کو 2 فرشتے اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ آپ سن کے تعجب کریں گے کہ عرب کے بڑی شادی خانے میں شادی ہوئی، ایک نوجوان لڑکی شادی میں پہنچ گئی، لوگوں نے منع کیا مت جاؤ، جان جانے کا ڈر ہے، راستے میں عجیب قسم کے جنگلی لوگ پھرتے ہیں، وہ عورتوں کو لڑکیوں کو پاتے تو اس کے ساتھ بدفعلی بھی کرتے اور ختم کر دیتے، لیکن مجبوراً محبت میں سہیلی دعوت میں پہنچی۔ رات کے 2 بجے وہاں سے گیڑی نکلی، ریلوے اسٹیشنوں کے لیے پہنچی، اور ریلوے اسٹیشنوں کے پاس ایک لڑکی کو 4 لڑکے پکڑ کر اس کے ساتھ بدفعلی کر کر اس کو ختم کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ مارے حیبت کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آیت الکرسی پڑھتے رہے، اس کو یاد آیت الکرسی یاد کی، آیت الکرسی پڑھتے رہے۔ اس کے بعد دوسرے دن تیسرے دن پولیس والے پکڑ کر اس لڑکی کے گھر تک بھی پہنچے، اس لڑکی کو بلا کر چشمے دید گواہ لیے، بولے ہاں میں گواہی دیتی ہوں، پورے فوٹو
یعنی اوپر سے سب کے ذریعے پکڑے کے بعد بتائے گی میں اپنی آنکھوں سے دیکھی یہ چاروں لوگ فلاں لڑکی کے ساتھ کرے، میں آئی وٹنس۔ پھر یہ 100 واقعہ سنانے کے بعد ان گنڈوں سے اور ان آفیسروں سے یہ لڑکی پوچھنے لگی یہ چیز میرے کو کیوں نہیں دی؟ ان ڈاکوؤں گنڈوں سے بھی پوچھی اور وہاں کے پولیس والے ذمہ دار لوگوں سے پوچھی یہ حملہ مجھے کیوں نہیں ہوا؟ وہاں کے ڈاکو گنڈوں نے بتایا کہ تیرے ساتھ 2 بڑے بڑے پہلوان باڈی گارڈ تھے تیرے ساتھ، ہم دیکھ کے ڈر کے نہیں آئے۔ بولے میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، میں اکیلی تھی۔ بولے یاد کرو کیا بات ہے؟ تو بڑے لوگوں نے بتایا تو کیا کر رہی تھی؟ بس کچھ نہیں، مارے ہیبت کے درود آیت الکرسی آپ کی تو آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا جو آیت الکرسی پڑھے گا اس کے ساتھ 2 فرشتے رہیں گے، اس کی جان مال کی بھی حفاظت ہوگی، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، نبی کی نکلی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آج بھی نبی کی بات زندہ ہے، زندہ تھی، زندہ رہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نبی کے نام لینے سے اپنا نام ہوتا ہے، ان کے نام کے صدقے ہر کام ہو۔ آپ کے ہمارے پیارے پیارے عثمان غنی پوری زندگی قرآن کے پاس لگا دی، قرآن پر لگا دی، قرآن میں لگا دی۔ تو ہم کو تھوڑا سا وقت قرآن کی تلاوت میں اللہ دولت دیا ہے تو اچھے کاموں میں خرچ کریے، خرچ کریے، خرچ کریے، خرچ کریے۔ آپ جتنا خرچ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو نوازتے رہے گا، بہت نواز دے گا۔ میں آخری میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان کی مغفرت کے لیے دعا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان آج چاند بھائی نہیں رہے، یقیناً بانی مسجد، متولی مسجد چاند بھائی ہمارے سے گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور خوش نصیب ہے چاند صاحب کہ ان کے یہاں جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، جتنا بھی اللہ کا ذکر کریں گے، ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے رہے گا۔ جو آپ نے اپنا گھر بھر در سب چیز اللہ کے واسطے قربان کر دیا، اور مدینہ مسجد یقیناً ان کے نام سے موسوم ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حبیب پاک کے صدقے، غوث و خواجہ کے صدقے، عثمان غنی کے صدقے چاند صاحب کے قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے اہلیہ کے قبر کو نور سے منور فرمائے، اور ان کے خاندان کو یقیناً مولا جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے خاندان میں جو زندہ ہے ان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ پروردگارہ یقیناً پیارے آقا کے صدقے، یقیناً ہمارے درمیان میں جو آج چاند صاحب اور جتنے لوگ لاک ڈاؤن میں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ سید قاضی اعظم علی صوفی صاحب ایک بزرگ وائد ہمارے درمیان رہے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے پروردگار تمام کی مغفرت فرمائے، اور جتنے لوگ گاندھی ہاسپٹل دیگر ہاسپٹلوں میں بیمار ہیں اس کرونا کے مرض سے مولا ان کو جلد سے جلد رہا عطا فرمائے، ان کے خاندان میں صبر جمیل نصیب فرمائے، اور پروردگارہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ مولا یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہماری آپ کی سب کی جان مال ایمان کی حفاظت فرما۔ عالم میں ایک خوف کا ماحول بنا ہوا ہے، اس خوف کو یقیناً محبت میں تبدیل کر دے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت نماز پڑھنے کا شوق و ذوق نصیب فرما، درود پاک کثرت سے پڑھنے والا بنا، خیر خیرات کا جذبہ نصیب فرما، اور دین کی خدمت کرنے والا بنا۔ پروردگارہ تیرے گھریں آج بند ہیں، جلد سے جلد اس گھروں کو کھلا دے۔ تیری عبادت کرنے والے بے چین بے قرار تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، ہماری جمعیں نہیں ہو رہی ہیں، ہماری عیدیں نہیں ہو رہے ہیں، مولا جلد سے جلد تیرے گھر میں ہمارا سر جھکانے کی توفیق عطا فرما۔ آج جتنے سر ہمارے جھک رہے ہیں سب کے عبادتوں کو قبول فرما۔ مولا تو رحیم ہے رحم فرما، تو کریم ہے کرم فرما، کالی کالی رحمت والی کالی کملی میں جگہ نصیب فرما۔ ابو بکر صدیق کی صداقت کا صدقہ، عمر فاروق کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی ثقافت کا صدقہ، حضرت علی کی شجاعت کا صدقہ، زین العابدین کی عبادت کا صدقہ،
امام حسین کی شہادت کا صدقہ، غوث اعظم کی غوثیت کا صدقہ، خواجہ اعظم کی خواجیت کا صدقہ، امام اعظم کی امامت کا صدقہ، کل انبیاء، کل اولیاء، کل بزرگان دین کا فیضان جاری فرما، خصوصاً چاند صاحب کی مغفرت فرما، ان کے خاندان کی حفاظت فرما، اور یہاں جتنے بیٹھے مولا خصوصاً جناب حاجی صاحب اور اعجاز علی قریشی صاحب اور یہاں کی انتظامی کمیٹی جتنے لوگ بیٹھے مولا سب کے سینے کو مدینہ بنا دے، ہم سب کے سینے کو مدینہ بنا دے، سینے میں سے کینے کو ہٹا دے، اور ہم سب کی جان مال ایمان کی حفاظت فرما، ذکر کرنے والا بنا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وارث كمال غوثنا وغوث العظم ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ، اغثنی 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 امددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔